جی بیٹا لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ لے، یعنی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ ناراضگی ہو ہی جائے تو 3 دن کے اندر اندر باتیں دوبارہ سے کر لینی چاہیے، تعلق کو قائم کر لینے چاہیے، بحال کر لینا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ خفا ہونا اور تعلق توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ حلال نہیں ہے۔ نیکسٹ، یا لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ تکلیف نہیں پہنچتی، انسان کو پہنچائی جا سکتی، یعنی سمجھدار آدمی کو بار بار مار نہیں کھانی پڑتی۔ جب ایک دفعہ کسی سے مار کھاتا ہے، کسی ظالم سے، کسی منافق سے، تو دوبارہ سے وہ احتیاط کرتا ہے، وہاں جگہ اس جگہ نہیں جاتا، اس جگہ سے بچتا ہے، ان لوگوں سے بچتا ہے، ایسے مواقع سے بچتا ہے کہ جہاں سے اس کو تکلیف پہنچتی۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ عقل مند آدمی کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی سانپ کا جیسے سوراخ ہوتا ہے اور بندہ کبھی وہاں چلا جائے تو ایک دفعہ ڈس لیا جائے تو وہاں بار بار وہ جب گزرے گا تو ڈر لگے گا، وہ وہاں کھڑا نہیں ہوگا، وہاں سے احتیاط کرے گا۔ تو ایسے ہی کسی بھی انسان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو تو ایک مرتبہ وہ تکلیف پہنچا دے گا، دوسری مرتبہ اب یہ احتیاط کرے گا کہ بھائی یہاں سے مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو سمجھدار انسان کے لیے ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے کہ وہ تکلیف پہنچ جائے، پھر وہ احتیاط کرتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد وہ احتیاط کرتا ہے۔ ایسے ہی رشتہ داریوں میں ہوتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ کسی رشتہ دار سے نقصان کھاتا ہے اور پھر اس کا احتیاط کرتا ہے۔ الغنا غنا النفس، امیری کیا ہے؟ دل کی امیری ہوتی ہے۔ حقیقت میں امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو، یہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، گاڑیاں زیادہ ہوں اور وسائل زیادہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نفس کا غنی ہے، نفس کا امیر ہے، وہی امیر ہوتا ہے۔ نفس کا سخی ہوتا ہے، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو خرچ کرنے کا جانتا بھی ہے اور خرچ کرتا ہے لوگوں پر۔ تو اصل یہ ہے امیر، یہ ہے غنی، جس کو امیر کہا جاتا ہے۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے جمع کر کے رکھا ہو اور خرچ نہ کرتا ہو۔ امیر وہ ہے جو لوگوں پر خرچ کرے، دل کا امیر ہوتا ہے، دل سے خرچ کرتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے، یعنی دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی راہ گزر ایک راستے سے گزر رہا ہو، اور وہاں کتنا وہ تیاری کرتا ہے، ایک راستہ طے کرنا ہے، ایک جگہ پہ جانا ہے اس کو، تو وہ راستے میں تیاری تو نہیں کرتا نا، وہ راستے کی جو ہے نا وہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ راستہ میرا کیسے گزر جائے، مجھے منزل تک جانا ہے، ایک جگہ تک جانا ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔
اب وہ یہاں جو ہے نا راستے میں ٹہلتا نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کرتا، وہ راستے کے اندر فضول کام نہیں کرتا، وہ وہی کام کرتا ہے جو راستے کو پہنچنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ او عابر سبیل، یا راہ گزر، جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، سفر کرنے والا، ٹھیک، اب دنیا میں وہ کیسا رہے گا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو سفر کرنا ہے یہاں سے، اور مجھے ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جو میرے سفر کو آسان بنا دیں۔ اب سفر کو آسان بنانے والی نیکیاں ہیں، اور سفر کی منزل تک پہنچانے کے لیے نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، قرآن پاک ہیں۔ اب ان کا اہتمام کرے تو وہ بندہ سمجھدار ہے۔ دنیا میں ایسے رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مسافر رہتا ہے یا راہ گزر رہتا ہے۔